إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، لائق سعد احترام ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے دروس و عبر من قصۃ قارون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے جن لوگوں کے واقعات اور قصص ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک مشہور واقعہ قارون کا بھی ہے۔ اس سے ہمیں کیا دروس، کیا اسباق اور کیا نصیحتیں ملتی ہیں، بالاختصار ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جب اس کا واقعہ بیان کیا اور جب ایسے واقعات بیان کیے جو سابقہ امتوں کے، سابقہ قوموں کے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ ان کے واقعات اور قصص میں نصیحت حاصل کرنے والے اہل خرد، عقل مند لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، بلکہ سیرت نگاروں نے اور مفسرین نے لکھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور تورات کا حافظ تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا کہ جو ہر مال کا، دولت کا حریص شخص اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ فرعون اس دور کا بڑا ظالم حکمران تھا اور اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ بنی اسرائیل پر اس نے مظالم کی انتہا کر دی، کئی ہزار بچے اس نے ذبح کروا دیے اپنے اقتدار کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور بچانے کے لیے جس طرح اس نے سمجھا۔ لیکن دنیا کے اندر یہ ایک قاعدہ موجود ہے جو اس واقعہ سے ہمیں ملتا ہے کہ کوئی شخص بھی کسی قوم پر، کسی ملک پر اس وقت تک حملہ کر کے قبضہ کرنے میں، ان کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس کو اس قوم کے اندر سے کچھ غدار وطن اور ملت فروش میسر نہ آ جائیں۔ اسی طرح فرعون نے بنی اسرائیل میں سے مال خرچ کر کے اس بندے کو خریدا اور پھر اس نے وہی نظریہ اپنایا جو فرعون کا تھا اور اس کے ساتھیوں کا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک میں ذکر کیا تو فرمایا لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا،
ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بینہ آیات دے کر، دلائل دے کر بھیجا الی فرعون و حامان و قارون، فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف، فقالوا ساحر کذاب، تو گویا کہ یہ انہی کی زبان بولنے لگا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ظالموں کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، اس کے وزیر حامان کے ساتھ قارون کا ذکر بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ جادوگر ہیں اور کذاب ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو گویا کہ مال کے لالچ میں آ کر اس نے اپنا دین بھی چھوڑ دیا، اوپر سے مومن ظاہر کرتا تھا لیکن در حقیقت منافق تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا واقعہ جب بیان کرتے ہیں تو اس میں سے پہلی بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ انسان کو اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو اس کا نسب حسب قیامت کے دن کسی کام نہیں آئے گا۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ آپ کا سگا چچا تھا لیکن آپ کا مخالف تھا، ایمان نہیں لایا، تو آپ کے ساتھ رشتہ داری نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ اللہ رب العزت فرماتے تبت یدا ابی لہب و تب، جب اس نے آپ کی گستاخی کی تو اللہ رب العزت نے اس کی مذمت میں قرآن پاک کی پوری صورت نازل کر دی۔ اسی طرح اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی قرابت داری نے فائدہ نہ پہنچایا، اس کا انجام جو ہوا اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے، یہ دنیا دار الابتلاء ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کسی کو مال دے کر، خوشحالی دے کر، کسی کو فقیری دے کر، تنگی دے کر، بیماری دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جو اللہ والے ہیں ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو مال دیتا ہے، ان کو صحت دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، تو وہ اس طرح ان کا طرز عمل ہوتا ہے جس طرح کہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکومت عطا کی ویسی حکومت اللہ نے دنیا میں کسی کو عطا نہیں کی، منفرد حکومت تھی، جانوروں پر، انسانوں پر، ہر چیز پر، جنات پر ان کی حکومت تھی۔ تو یہ ساری حکومت پا لینے کے بعد سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی دین ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ میرا رب میری آزمائش کرے کہ کیا میں اتنی نعمتیں پا کر اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں یا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہوں۔ یہ اہل ایمان کا، اللہ والوں کا جو طرز عمل ہوتا ہے۔ لیکن اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، لیکن اس نے اپنی قوم سے سرکشی کی، بغاوت کی۔ اس کی بغاوت کے اسباب کیا تھے؟ ایک مال، دوسرا اس کی جتھا اور جماعت، اور تیسرا زینت اور تفاخر، یہ اسباب تھے اس کی بغاوت کے۔ اس لیے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کو بہت سارے خوش آمدی مل جاتے ہیں، کھانے پینے والے، اس سے استفادہ کرنے والے، اور پھر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، من چما من ہما، یعنی ہم جیسے ہیں دوسرا کوئی نہیں، ہم ہیں میاں، ہمارے جیسا اور کوئی نہیں۔ تو وہ اس زوم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو ان کے خوش آمدی ہوتے ہیں، حاشیہ نشیں ہوتے ہیں، کاسہ لیس ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کی خوش آمد کرتے ہیں، وہ ان کے غلط کو بھی صحیح کہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ چونکہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم چما دیگرے نیست، جس طرح ہم ہیں ہمارے جیسا کون ہے، تو یہ ان کی نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں جس طرح کہ اس نے کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو اتنا مال عطا کیا اللہ رب العزت نے، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو عطا کیا، خزانے عطا کیے۔ کتنے خزانے تھے؟ اس وقت ATM تو تھا نہیں۔ ظاہری طور پر ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ،
اس کے خزانوں کا شمار تو اس کا تو آپ حساب لگا لیں، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط طاقتور جماعت اٹھاتی تھی۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد اونٹوں کی جماعت ہے، اور بعض نے کہا کہ طاقتور جوانوں کی جماعت ہے جو صرف اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتا تھا، خود پسندی میں مبتلا تھا۔ تو جب یہ اپنے مال پر فخر، تکبر اور غرور کرنے لگا، زبانی طور پر بھی اس کا اظہار کرنا اور پھر عملی طور پر بھی، تو اس کو سمجھانے والوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے وہی طرز عمل اختیار کیا جو ہر دور کے اندر ظالموں کا، اللہ کے نافرمانوں کا طرز عمل ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں تو آپ کو نصیحت کرتا ہوں وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے۔ قارون کو اس کے مظالم دیکھ کر، مال پر اترانا دیکھ کر، اور اس کی سرکشی اور بغاوت کو دیکھ کر اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے، اچھے لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اور اللہ کے بندے، یہ مال آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، اس پر اتراؤ نہیں، فخر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ فخر اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ دوسری بات انہوں نے کہی، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کی کامیابی، آخرت کا گھر سنوارنے کی کوشش کرو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اس سے استفادہ کرنے کا آپ کو موقع دیا ہے، آپ جائز طور پر اس سے استفادہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن آخرت کو نہ بھولیں۔ اس کی بہترین تفسیر وہ حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن آدم کہتا ہے، یقول ابن آدم مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا خزانہ، ولیس لہ من مالہ الا من ثلاث، اس کے مال میں صرف اس کو تین چیزیں اس کے کام آتی ہیں، ما اکلا فافنا، جو کھا لیا اور ختم کر لیا، ما لبسا فابلا، اور جو پہن لیا اور ہنڈا لیا، وما آتا واقنا فاقنا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی جتنی پراپرٹی جائیداد مال ہے، فہو ذاہب وتارکہ للناس، یہ جانے والا ہے، وہ اس کے ورثاء کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ تم دنیا میں اپنا حصہ بھی نہ بولو۔ اور تیسری نصیحت یہ کی، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور نیکی کرو، احسان کرو اللہ کی مخلوق کے ساتھ، جس طرح اللہ نے آپ پر احسان کیا اور نیکی کی کہ آپ کو مال دیا اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ اس لیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح فرماتے ہیں، اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اللہ کا بھی حق ہے آپ پر، اس مال میں سے جو اللہ کا حق ہے، یعنی فقراء اور مساکین کو دینا، زکوٰۃ دینا، وہ بھی ادا کرو۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور آپ کی جان کا بھی آپ پر حق ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کرو جائز طریقے سے۔ آپ کے گھر والوں کا بھی آپ پر حق ہے، لوگوں کا بھی حق۔ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کیجیے۔ اور وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد بپا نہ کرو، زمین کے اندر فساد بپا نہ کرو۔ یہ انہوں نے نصیحت کی۔ تو اس نے جواب میں کیا کہا، یہ ہر مالدار، دنیا دار مالدار، دنیا دار صاحب ثروت کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ نے آپ کو اتنا دیا، تو کہا کام کرو، اللہ نے دیا، یہ مال تو میرے محنت، تجربے اور علم کی کمائی ہے۔ اس لیے اسی طرح اس نے یہ بات کہی، اور یہ بات اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے کہ انسان یہ بات کہے۔ اس نے کہا اچھا تم مجھے نصیحت کر رہے ہو، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال تو میں نے اپنے علم اور تجربے سے کمایا ہے، تم کہتے اللہ نے دیا، یعنی وہ اللہ کو بھول ہی جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا، جو سر سے گنجا تھا، کوڑ کا مریض تھا، ایک نابینا تھا، ان کا بھی واقعہ بیان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ان میں بھی 2 لوگ اللہ کی نعمت پا کر اللہ کو بھول گئے۔ جب ان کو یاد دلایا گیا تو کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، یہ مال تو ورثتہ کابرا عن کابر، پہلے فقیر تھے، بیمار تھے، یہ تو آباء و اجداد کی وراثت چلی آ رہی ہے، ہم تو شروع سے ہی بڑے کروڑ پتی ہوتے ہیں، ارب پتی ہوتے ہیں۔ اس طرح اس نے کہا کہ یہ مال انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ کو بھول گیا، یہ تو میں نے اپنے علم اور تجربے سے کمایا ہے۔ اور پھر اس نے
لوگوں کے سامنے زبانی طور پر تو وہ دعوے کرتا تھا، ڈینگے مارتا تھا، لیکن یہ پروگرام بنایا کہ لوگوں کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے، اپنی شان و شوکت کو ظاہر کرے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے اس پروگرام کے مطابق، لیکن یہ بھول جاتے ہیں ایسے لوگ کہ جس طرح مال دینے والا دیتا ہے اور اتنا دیا اس کو کہ یہ دنیا کے اندر دنیا دار صاحب ثروت کے لیے استعارہ بن گیا۔ آج بھی کسی کے پاس بہت مال ہو تو وہ مال کہتے ہیں جی قارون ہے، یہ تو وقت کا قارون ہے۔ تو اس نے زینت کا اظہار اس طرح کیا کہ بڑا اپنا بہترین لباس پہن کر، سیرت نگاروں نے لکھا کہ بڑا جوان اور خوبصورت تھا، اور اچھی پوشاک پہن کر اپنے جتھے اور جماعت کے جلووں میں اب اس کا شاندار محل تھا۔ مصر کا علاقہ فیوم، اس کے اندر آج بھی ایک محلہ موجود ہے، ہارا تو قارون کا محلہ، وہاں اس کا محل تھا۔ اس محل سے باہر نکلا تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنی پوری زینت، جاہ و جلال، شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا۔ یہ بات اللہ کو بہت ناپسند ہے، یہ تکبر، اس طرح کا غرور اللہ کو بہت ناپسند ہے کہ اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی صحت، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر انسان اتنا اترائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا، آپ نے کہا ایک شخص آپ سے پہلے لوگوں میں بڑا خوبصورت، بڑا اچھا لباس پہن کر، اس کے کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا، مرجل راسہ، سر پہ کنگھی لگا کے تیل ویل، اور بڑا اکڑ کے جا رہا تھا۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا۔ اب قیامت تک وہ زمین میں ہی دنستا جاتا رہے گا۔ اس لیے ہر وقت انسان کو ڈرنا چاہیے، اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ ہمارا جو بھی نعمت کسی کے پاس ہے، فما بکم من نعمت فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو لوگ اللہ والے ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو اللہ مال بھی دیتا ہے تو وہ عثمان غنی بنتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عبد الرحمن ابن عوف ثابت ہوتے ہیں، مال بھی دیا اللہ نے، لوگوں پہ خرچ بھی کیا اللہ کی راہ میں، اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور جنت بھی خریدی۔ تو یہی بات ان لوگوں نے کہی۔ تو جب یہ نکلا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ اپنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنے محل سے باہر نکلا تو کچھ دنیا دار لوگ ہوتے، دنیا کے لالچی، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ جس طرح دنیا دار لوگوں کی یہ ہوتی، کسی کو سود کے پیسے مل گئے، بڑا جی لکی ہے، ذو حظ عظیم، بڑا لکی ہے، قسمت والا ہے۔ کسی کی لاٹری نکل آئی، بڑا لکی ہے۔ ناجائز طور پہ کسی نے کسی کی جائیداد پہ قبضہ جما لیا، حاصل کر لی، بڑا لکی ہے جی کہ کورٹ میں کیس جیت گیا۔ یہ دنیا دار لوگوں کی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ والے ان چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کاش اتنی دولت، اتنی ٹھاٹ باٹ، اتنی شان و شوکت، کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے، یہ بڑا لکی ہے۔ لیکن وہاں کچھ لوگ اللہ والے بھی موجود تھے، نیک لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا وقال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ اور تم کس دنیا کی لالچ کر رہے ہو؟ یہ دنیا کی دولت تو چند روزہ ہے، یہ مال کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا۔ مالدار سمجھتا یہ ہے یحسب ان مالہ جمع مالا وعددا، مال کو گنتا رہتا ہے کہیں ختم نہ ہو جائے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اپنے اللہ تللوں پہ فضول خرچی کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ حساب لینا ہے، پوچھنا ہے کہ مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا۔ لیکن جہاں خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے اس وقت یہ اس کو توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ توفیق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہنے لگے، جو لوگ اہل علم تھے انہوں نے کہا اللہ کے بندو تم کس دنیا کے مال کی لالچ کر رہے ہو؟ یہ تو چلے جانے والی۔ قرآن پاک میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مال کے لیے 3 لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک مال کا معنی جھک جانے والی چیز، آج ادھر کل ادھر، اس لیے یہ بھی مانا کہ یہ اپنی حالت پر ایک جگہ پہ مستقر نہیں رہتا۔ دوسرا اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ذہب، سونا، تو ذہبہ کا معنی چلا جانے والا،
آج اس کے پاس کل اس کے پاس۔ تیسرا لفظ استعمال کیا فضہ، چاندی، جس کا معنی بکھر جانے والی چیز، کہ یہ مال ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتا۔ انسان کو ڈرنا چاہیے، لا یدری الفقیر متی غناہ ولا یدری الغنی متی یعیل۔ غنی فقیر کو اللہ تعالیٰ چاہے تو راتوں رات امیر کر دے، لاکھ پتی بنا دے، اور چاہے تو بڑے کروڑ پتی کو راتوں رات فقیر بنا دے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا وہ تم کس دنیا کے پیچھے پڑے ہو، تم یہ اس بات کی خواہش کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ثواب ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ بہت بہتر ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آخرت کا گھر میسر آ جائے، آخرت میں انسان کو کامیابی میسر آ جائے۔ یہ دنیا کی دولت تو چلے جانے والی ہے۔ تو اس سے یہ واقعہ بھی ثابت ہوا کہ انسان اس مال پر، صحت پر، جوانی پر، شان و شوکت پر کبھی اترائے نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مال دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس مال میں سے مال کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور اس بات پر اترانا نہیں چاہیے۔ کبھی یہ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے کہ یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا، یہ تو میرے تجربے کی کمائی ہے۔ یہ بات اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور کبھی لوگوں کے سامنے، فقراء اور مساکین کے سامنے اپنا اس طرح فخر ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی پکڑ پتہ نہیں کب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا تو ہم نے پھر کیا کیا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی وقت ہماری پکڑ آئی، ہم نے اس کو بھی، اس کے گھر کو بھی، اس کے جتھے اور جماعت کو زمین میں دھنسا دیا، غرق کر دیا زمین میں۔ تو جب لوگ تھوڑی دیر پہلے جو لوگ اس کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر خواہش کر رہے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، وہ فوراً کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں فرعون کی طرح مال نہیں دیا، بلکہ اگر ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاتے، زمین میں اتار دیے جاتے جس طرح یہ شخص زمین کے اندر دنسا دیا گیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا، اس کا انجام ہوا۔ اس لیے کسی کی دنیاوی دولت دیکھ کر جو اللہ سے دور ہو، اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو، دین سے دور ہو، اس کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر یہ نہیں دیکھنا چاہیے اس پر اللہ بہت راضی ہے، بلکہ یہ مال امتحان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ دیتا ہے اور بہت زیادہ دیتا جاتا ہے اور رسی دراز کرتا جاتا ہے، استدراج ہوتا ہے۔ وہ جو آدمی اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، بغاوتیں بھی کرتا ہے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بھی کرتا ہے، اور اس کے پاس بہت مال ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس پہ بڑا راضی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی دراز کی ہے۔ یہ جتنا چاہے ظلم کر، املی لہم ان کیدی متین، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری تدبیر، میں جانتا ہوں کہ اس ظالم کو کس موقع پکڑنا ہے۔ تو جب وہ غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، تو وہ لوگ کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں تھا، ہم اس جیسے نہیں تھے، ورنہ آج ہم بھی اس کے ساتھ غرق ہو جاتے۔ تو یہ واقعہ ہمیں بہت سارے دروس اور عبرتیں سکھاتا ہے۔ جمعے کا ٹائم چونکہ مختصر ہوتا ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد۔ محترم بھائی اور عزیزوں، قابل سعد احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ جل شانہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد قارون کا قرآن پاک میں تو فرمایا تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر، جنت، آخرت کا گھر، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ہم ان کو عطا کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے بنایا ہے جو زمین کے اندر فساد نہیں کرتے، زمین کے اندر اپنے آپ کو بڑا شو نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، بلکہ والعاقبۃ للمتقین، انجام کار کے طور پر کامیابی متقی لوگوں کے لیے ہے۔ انسان اللہ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرے، اور متقی ان للمتقین مفازا، کامیابی متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ ان چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، ہمیں مال عطا فرمائے اپنے فضل و رحمت سے،
اور وافر مقدار میں لیکن حلال کا مال عطا فرمائے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس میں برکت عطا کرے، اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم تقبل من الحجاج حجہم، اللہم اجعل حجہم حجا مبرورا، اللہم اجعل حجہم حجا مبرورا وارجعہم الى اہلیہم سالمین غانمین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم وفق لامیر البلاد وولی عہدہ لما تحبہ وترضى واجعل اعمالهم في رضاك يا اکرم الاکرمین یا رب العالمین۔ اللهم من ارادنا واراد المسلمین واراد بلادنا بالسوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره۔ اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر۔